بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہاں پہ جو کل ہم نے امیمہ بتائیے گا بیٹا کہاں پہ ختم کیا تھا ہم نے؟ سلاطین کو دعوت تک آئی گیس مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے وہاں پہ ختم کیا تھا۔ یس میم۔ ٹھیک ہے، تو سلاطین کو جو دعوت ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو کچھ غزوات ہوئے تھے، میرا خیال ہے ہم نے غزوہ خندق تک کی بھی بات کر لی تھی، اور اس کے بعد ہمیں بیت رضوان کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ سن 6 ہجری میں ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 1000 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے چاہا تھا کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہو جائے، کیا کہنا چاہیے کہ مطلب عمرہ ہو جائے ادا۔ تو ایک جگہ پہ راستے میں رک کے آپ نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حدیبیہ کے مقام پہ رک کے حضرت عثمان غنی کو آگے بھیجا کہ آپ جو ہیں وہ جائیے اور بات کریں جا کے کفار سے کہ ہم عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابھی وہیں تھے، مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ اس وقت کیا ہوا کہ مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ جو وہ ہیں کفار ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار کر کے اور ان کو مطلب قید کر دیا گیا۔ جب یہ بات ہوئی تو اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت تھا کیکر کا، اور اس کے نیچے بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ تمام جو صحابہ کرام تھے ان سے یہ بیعت لی کہ ہم جو ہے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے، کہ حضرت جیسے حضرت عثمان غنی کو جو گرفتار کیا گیا تو ان کو وہ کرایا جائے گا، کیا کہتے ہیں رہا کرایا جائے گا، اور جو ہے کفار کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پتا چلا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ اچھا، یہ بیت رضوان ہو گئی تھی، ابھی وہیں پہ موجود تھے، تو پھر کفار کی طرف سے جو ہے وہ ایک وہ تھا، کیا کہتے ہیں ایک پوری ٹیم آئی ڈسکشن کرنے کے لیے مسلمانوں سے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ فی الحال آپ واپس چلے جائیے، اور اگلے سال جو ہے آپ آ سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور ابھی آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے اس سال عمرہ کرنے۔ اور اس میں پھر کچھ معاہدہ طے ہوا کہ جی مسلمانوں جو مسلمان ہو جائیں گے، جو جنگی قیدی ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا، تو کافی 2-3 چیزیں جو تھیں وہ ڈسکس ہوئی اس میں۔ اچھا، وہاں پہ اسی ٹائم پہ ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل کے نام سے، وہ قید میں تھے کفار کے، اور اس ٹائم پہ وہ کسی بھی طرح سے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر اور قید خانے سے نکل کے وہاں تشریف لائے مسلمانوں کے پاس، اور آپ نے ان سے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ لیکن چونکہ اس ٹائم پہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ سیٹل ہو چکا تھا اور سائن ہو چکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو جندل تھے ان کو واپس سے کفار کے حوالے کر دیا، کیونکہ معاہدے کے مطابق یہی لکھا ہوا تھا کہ جو قید سے نکل کے بھاگ کر آئیں گے ان کو جو ہے وہ مسلمانوں نے واپس کرنا ہوگا کفار کو۔ تو اس بات کا جو ہے وہ تمام جو صحابہ کرام تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ تمام صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بہت سخت شرائط کے اوپر جو ہے وہ صلح کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہمیں یہ واقعی بہت بری لگ رہی ہے، لیکن آگے جا کے اس کے ہمارے اوپر بہت اچھے اثرات پڑیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور یہ جو معاہدہ ہوا اس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی موقع پر دونوں چیزیں ہوئی تھی، بیعت رضوان پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ بیعت رضوان اس وقت ہوئی تھی جب حضرت یہ پتہ چلا تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، اور صلح حدیبیہ جو ہے وہ اس کے بعد ہوئی تھی جب یہ معاہدہ طے ہوا کہ مسلمان اور کفار جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ چھیڑچھاڑ نہیں کریں گے، اور یہ 7 پوائنٹس تھے جو صلح حدیبیہ میں لکھے گئے تھے، یہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ پہلا یہ کہ 10 برس تک لڑائی بالکل ختم رہے گی، بند رہے گی، اور سب لوگ ایک دوسرے سے بالکل بے خوف ہو جائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان اس سال لوٹ جائیں گے، آئندہ سال آئیں اور 3 دن مکہ میں رہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا ان کا کہ ابھی عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، لیکن اگلے سال آ کے
3 दिन आप मक्का में रुक सकते हैं. तीसरा पॉइंट ये था कि मक्का में दाखिले पर तलवार को नियाम में रखेंगे, यानी तलवार बाजी बिल्कुल किसी सूरत से भी नहीं होगी, या तो तलवार लाए नहीं, और अगर लाएं तो तलवार निकाली नहीं जाएगी. अच्छा, वो जो है बेसिकली एक हरम शरीफ का वैसे भी एक रूल है कि आप वहां पे तलवार या चाकू या इस तरह की कोई भी ईजा वाली जो चीज है वो नहीं निकाल सकते. चौथा पॉइंट ये था कि जो मुसलमान कुरैश के पास आए, कुरैश उनको वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुरैश का कोई शख्स अपने इज़्न के बगैर मतलब जो मुसलमानों के पास चला गया है कुरैश का, उसको वापस करना होगा मुसलमानों को. और उसी में हुआ था कि वो जो सहाबी तशरीफ लाए थे उनको वापस करना पड़ा था. अच्छा, पांचवा ये था कि कोई एक दूसरे के खिलाफ धोखा मकर फरेब नहीं करेगा और दोस्तों की तरह भरोसा किया जाएगा एक दूसरे के ऊपर. छठा पॉइंट ये था कि दोनों तरफ के जो लोग हैं यानी मुसलमान और कुफार, वो लड़ाई से दूर रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ जंग का एहतमाम नहीं करेंगे, ना तो जाहिर ना छुपे. यानी से फॉर एग्जांपल दो कबीले हैं, उनकी आपस में कोई जंग हो रही है, तो उस जंग में मुसलमान और कुफार जो हैं या जो कुरैश हैं वो फरीक नहीं बनेंगे, वो उनका साथ नहीं देंगे, दोनों में से किसी ग्रुप का बिल्कुल गैर जानिबदार रहना है. ये चीज एक डिसाइड हुई थी. अच्छा, एक सातवां जो ये था कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मक्का में कबाइल थे, तो कबीले थे बहुत सारे, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो भी कबीला मुसलमानों के साथ मुआहदा करना चाहे वो मुसलमानों के साथ कर सकता है, जो कबीला कुफार के साथ मुआहदा करना चाहे कर सकता है. दोनों तरह के जो मुआहदे होंगे उसमें दूसरी जो पार्टी होगी वो इंटरफेयर नहीं करेगी. तो ये 7 पॉइंट्स थे जिनकी बेस पर जो है वो ये सुलह हुदैबिया तय पाई थी. और इसके फिर कहा ये जाता है कि बहुत दूररस नताइज हुए थे. और जो आगे जाके जो फतह मक्का हुआ उसको कहते हैं कि जो सुलह हुदैबिया में चूंकि मुसलमानों ने अपने ऊपर इतना जबर किया था, तो आखिर में अच्छी मतलब जो मुकम्मल वाली जो फतह है वो 8 रमजान को 8 हिजरी में जो है वो फिर मुसलमानों को नसीब हुई थी. और इस तरह से जो है वो जो तकलीफ थी या जो परेशानी थी जो मुसलमानों ने सुलह के टाइम पे उठाई थी, उससे जो है वो मुसलमानों को राहत भी नसीब हुई और दिल को सुकून भी मिला. यहाँ तक कोई चीज जो परेशान कर रही हो या जो चीज समझ में नहीं आ रही हो? समझ आ गया बेटा? नो मैम, सब समझ आ रहा है अभी तक. चलो ठीक है. अच्छा, जी मैम. उसके बाद फिर थी हमारे पास एक फतह खैबर. खैबर जो है वो मदीना के पास एक इलाका था जहाँ पे यहूदी रहते थे. तो जब मदीना से मिसाके मदीना हुआ था तो यहूदी एक कॉर्नर पे हो गए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम यहूदी जो है वो मदीना छोड़ के जाना शुरू हो गए थे और खैबर के मुकाम पे जमा हो गए थे. इस जमाने में फिर ये हुआ कि कुफारे मक्का ने भी जो है वो यहूदियों के साथ साजबाज करके और जो है वो खैबर के मुकाम पे जो है वो बहुत बड़ी फोर्स जमा कर दी थी और उससे जो है वो मुसलमानों को जो है वो मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही. अच्छा, इसमें जो है फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि अच्छा, यहूदी क्या करते थे कि सामने से हमला नहीं करते हैं या कभी भी हमला करते थे, वो हमेशा पीछे से मतलब कुछ हो गया, मतलब किसी और को इंस्टिगेट कर दिया, किसी और को खड़ा कर दिया, थोड़ा बहुत बीच में मुसलमानों के दरमियान में आपस में फसाद डलवा दिया. तो इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई. तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि आप सुलह हुदैबिया में कुफार की तरफ से जरा इत्मीनान मिल गया था, तो फिर आपने ये किया कि जो जो यहूदियों के साथ जो है वो मार्का करने के लिए आप रेडी हो गए और खैबर का जो किला था जो थोड़ा सा दूर था उसका जाके मुहासरा किया. और वो मुहासरा करने के बाद अच्छा, वहां पे ये था कि खैबर का जो किला था वो काफी बड़ा भी था और काफी मजबूत भी था. और वहां पे आपको पता है यहूदियों के पास तो हमेशा ही पैसे रहे, तो काफी मतलब वेल ऑफ लोग थे और उन्होंने अच्छा खासा अपने पास जो है वो सेफ इंतजाम रखा हुआ था. और उसमें ये था कि उनके जो है वो ज्यादा जल्दी उसके होने के चांसेस नहीं थे कि बहुत जल्दी में ये किला फतह हो जाएगा. अच्छा, इसमें जो था ये जो खैबर का जो इलाका था वो 4 मुख्तलिफ किलों के ऊपर 4 मुख्तलिफ किले थे जो आपस में जुड़ के उन्होंने वो मतलब खैबर का इलाका बनाया हुआ था. तो इसमें जो तकरीबन समझ लें कि 3 किले फतह हो चुके थे और जो सबसे बड़ा और सबसे जो इम्पोर्टेंट किला था वो रह गया था.
اور اس میں یہ ہو رہا تھا کہ تمام ہی صحابہ کو ڈیلی کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ ٹارگٹ دیتے تھے کہ اس کا جو دروازہ ہے وہ اکھاڑنے کی یا اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کو بھی فتح کیا جا سکے, اور وہ کسی سے ہو نہیں پا رہا تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو ہے فاتح خیبر کہا جاتا ہے, تو وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن جس دن کی بات ہے یہ, جب یہ قلعہ فتح ہوا ہے, اس دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طبیعت بہت خراب تھی اور ان کی آنکھوں میں بہت درد ہو رہا تھا اور وہ بالکل سامنے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوا کے اور پھر آپ اپنا جو لعاب دہن ہے ان کی آنکھوں میں ڈالا تاکہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو جو بھیجا اس کے لیے قلعہ فتح کرنے کے لیے, جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صرف ایک ہی جو وار تھا اس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مبالغہ آ رہی ہے یا, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک ہی بار میں آپ نے جو ہے وہ دروازہ اکھاڑ دیا تھا, اور اس طرح سے جو لاسٹ جو قلعہ تھا جو سب سے زیادہ پرابلم کر رہا تھا وہ بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تک بات ہو گئی. تو غزوہ خیبر سمجھ میں آ گیا آپ کو, فتح خیبر 7 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا, اور یہ مسلمانوں نے خیبر کے جو قلعے تھے, جو 4 قلعے تھے وہ فتح کیے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کیا آتا ہے فتح مکہ. فتح مکہ میں یہ ہوا کہ پھر 2 سال ہو گئے تھے, 1 سال جا کے جو ہے 7 ہجری میں جا کے مسلمانوں نے عمرہ کر لیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے چڑھائی کی تھی مکہ مکرمہ پہ, اور اس میں یہ ہوا تھا کہ بغیر کسی ہاں صلح حدیبیہ کی عہد شکنی ہوئی تھی. جو ہونا تھا نا کہ بھئی اگلے 10 سال تک کسی بھی قسم کا کچھ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے, تو اس میں یہ ہوا کہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے بد شکنی کی. کس طرح سے کی انہوں نے کہ 2 قبائل تھے, ان میں سے ایک جو تھے وہ بنی بکر تھا اور بنی خزاعہ, 2 قبائل تھے. بنی بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا, انہوں نے کہا تھا نا کہ جو اگر فار ایگزامپل کوئی سا بھی جو قبیلہ ہے وہ کہیں پہ بھی معاہدہ کر سکتا ہے, تو بنی بکر نے قریش سے معاہدہ کیا تھا, اور بنی خزاعہ ایک اور قبیلہ تھا, انہی کے ساتھ آپس میں ان کی پرانی دشمنی تھی, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا. اچھا, اب جب بنی بکر اور بنی خزاعہ کا جو آپس میں کوئی انٹریکشن ہوا جس میں ان کی آپس میں لڑائی وغیرہ ہوئی, تو جیسے مسلمان سائڈ پہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے. بنی بکر کو قریش نے پوری طرح سے سپورٹ کیا, ان کو ہر طرح سے پیسے بھی دیے, ان کو جو ہے اپنے سپاہی بھی دیے, اور ان کو جو ہے وہ جانور وغیرہ مطلب جو مویشی کی ضرورت تھی, مطلب ہر طرح سے بنی بکر کو ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے. یہ obviously جیسے ہی یہ چیز ہوئی اس کا مطلب کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو جیسے ہی یہ بات ہوئی تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اختلافات چونکہ مدتوں سے چلے آ رہے تھے, ان کو اسی لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ نہ کیا جائے. لیکن جب وہ قریش نے ساتھ دے دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد کہانی یہی ہو گئی کہ نہیں, جب ایسا ہو چکا ہے تو اب مسلمانوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے صلح حدیبیہ کو ابائڈ کرنے کا. تو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ مکہ کی طرف پیش قدمی کی, اور جو ہے وہ مکہ کے اوپر چڑھائی کی. اس میں ہوا یہ کہ مکہ میں جو داخلے سے پہلے جو ہے وہ تمام ہی جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے, اور ڈر مطلب اس بات پہ ڈرنا شروع ہو گئے کہ بھئی اب کیا ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے کہ ایک بھی خون کا قطرہ گرائے بغیر, ایک بھی بندے کے اوپر تلوار چلائے بغیر جو مکہ ہے وہ فتح ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی سٹی کے اندر انٹر ہوئے تھے, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرانی جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ جی سب کے گھر لوٹ لیے جاتے تھے, لیڈیز کو بے حرمت کیا جاتا تھا, اور جتنے بھی سردار ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا. تو یہ چیز اس دن ڈیسائیڈ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر مکے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تو یہ کیا آپ نے کہ تمام جو بت تھے وہ جو مکہ جو خانہ کعبہ کے پورے احاطے میں تمام بت پھیلے ہوئے تھے ان تمام کو آپ نے توڑ کے اور ہٹا دیا, اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. پہلی چیز یہ کی تھی. دوسرا آپ نے یہ اعلان کیا, پھر اس کے بعد جب یہ سب ہو چکا تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ اعلان کیا, بلکہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں. تو اس پہ پھر جو ہے وہ تمام جو قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سید ہیں
اور سید زادے ہیں اور بہت اونچی شان والے ہیں, اور آپ وہی کریں جو آپ کی شان کو لائق ہے, آپ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج تم لوگ سب آزاد ہو, میں نے تم سب کو آزاد کیا. جتنے بھی ہم لوگوں کے جو لوگ تھے جن کے اوپر آپ لوگوں کا خون بہا اور فدیہ لاگو ہوتا تھا, میں نے وہ تمام خون معاف کیے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن کا یا پھپھی کا, مجھے یاد نہیں ہے, کسی ایک کا بہت جو تھا وہ خون تھا وہ معاف کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا کہ جو بھی اپنے گھر میں رہے گا اس کو امان ہے, جو صلح کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا یا مسلمان ہو جائے گا اس کو امان ہے, اور جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں انٹر ہو جائے گا اس کو امان ہے. اور اس میں پھر یہ کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ بنائے گئے, غلام بنائے گئے, کیونکہ تمام ہی لوگوں نے تقریباً اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر کعبے میں پہلی مرتبہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جو ہے وہ اذان دیں. تو اس طرح جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ہوئی تھی, اور ٹوٹل معافی کا اعلان کیا گیا تھا اس میں. اور جو ہے کیا کہتے ہیں, اس طرح سے مکہ فتح ہو گیا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تو obviously مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ مل گئی, کیا کہنا چاہیے آپ کو, اسٹرینتھ مل گئی, بہت زیادہ پاور مل گیا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تھوڑے سے مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ غزوہ حنین ہوا جو 8 ہجری میں, یعنی فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. تو ہوا یہ کہ اس میں یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ تھی, حنین کا مقام تھا. وہ وہاں پہ بنی حوازن ایک قبیلہ تھا, وہ رہتا تھا. اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف 2 قبائل تھے, ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے اور اسلام کے کو مطلب اسلام کے رولز کو فالو کرنے سے منع کر دیا. چلو مسلمان تو زبردستی نہیں کیا جا سکتا, تو اس بات پر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن جو نان مسلم ہوتے تھے وہ اس زمانے میں ایک نان مسلم ٹیکس ہوتا تھا وہ دیا کرتے تھے, جس کو ذمی کہلاتے تھے وہ, اور ان کو دینا ہوتا تھا وہ ٹیکس. انہوں نے وہ دینے سے منع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں مانتے ہیں اور ہم ان کے انڈر میں نہیں آئیں گے. ان کو مطلب کنٹرول کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی گئی تاکہ وہ اس سے کنٹرول ہو سکے. تو پہلی مرتبہ یہ تھا کہ تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے مسلمان, اور ان کی چونکہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان تھے, تو انہوں نے ان میں سے کسی 1-2 صحابہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ آج جو ہے ہمیں کوئی بھی شکست دینے والا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں ہمیشہ یہ رکھا گیا ہے کہ چونکہ مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا ڈاؤن رکھنا ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا ہے, اور کسی بھی قسم کا کوئی غرور اور تکبر ہمارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت چونکہ ایک ہلکا سا تکبر کا ایک شائبہ مسلمانوں کے اس لہجے میں اور اس جملے میں نظر آیا, تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ ایک کافی دشوار گزار گھاٹی تھی جو حنین کی. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے, اور یہ جو بنو ثقیف اور حوازن جو تھا, اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ لڑائی میں بہت ماہر سمجھے جاتے تھے, اور خصوصیت سے تیر اندازی میں. تو انہوں نے جو ہے اس گھاٹی کے چاروں طرف جو ہے تیر انداز بٹھا دیے تھے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ان کو فتح نصیب ہوئی, لیکن کافی نقصان کے بعد. اور اس پہ کافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کو اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ اس طرح سے تھا غزوہ حنین تک. بیٹا کچھ پرابلم, کوئی چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہے جی امیمہ, آر یو دیر؟ یس میم. ٹھیک ہے, تو اب میرا خیال ہے کہ ہمارا کیونکہ میٹنگ ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو اس کو میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے یس میم, گروپ میں وہ بول رہے ہیں کہ آپ جو بھی ٹائم بولیں گے نا اس ٹائم میں سیشن